اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہم نے آیت نمبر 109 میں بھی جانا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت پیغمبروں کو جمع کریں گے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب، اذ قال اللہ، جب کہیں گے اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، علیک، اپنے اوپر، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں سے چند نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ پہلی نعمت، اذ ایدتک، جب میں نے تمہاری مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا احسان۔ تکلم الناس، آپ نے کلام کیا لوگوں سے، فی المہد، گود میں، یعنی بچپن میں ہی لوگوں سے کلام کیا، اور اس بات کی گواہی دی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب اور نبوت عطا فرمائی ہے، وکہلا، اور ادھیڑ عمری میں بھی تم نے لوگوں سے بات کی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب، یہ تیسرا انعام، وَإِذْ، اور جب، عَلَّمْتُكَ، میں نے سکھایا آپ کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، دانائی، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل۔ یہ مختلف علوم اللہ تعالیٰ نے انعام کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کا تذکرہ۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم تخلیق کرتے، مِنَ الطِّینِ، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مشابہت، پرندے کی حیت کی طرح۔ یہاں لفظ تخلق کا ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا، احیوا ما خلقتم، جو تم نے خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اسے زندہ کرو۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ باقی اصل خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہیں۔ فتکون، فتنفخ، پھر تم پھونکتے، فیہا، اس میں، فتکون، پس وہ ہو جاتا، طیرن، پرندہ، باذنی، میری اذن سے، میرے اجازت سے، یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی معجزات میں سے۔ اور ان معجزات کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو عطا کر رکھا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم ٹھیک کر دیتے، الْأَكْمَحَ، مادرزاد، نابینے کو، والابرص، اور کوڑی کے مرض میں مبتلا شخص کو، باذنی، میرے حکم سے، میرے اذن سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جو بچہ یا جو شخص مادرزاد نابینا ہوتا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ صحیح سلامت ہو جاتا۔ اور اس طرح کوڑی کے مرض کے بارے میں بھی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم نکالتے مردہ کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، کہ وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ،
اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو ان کا آپ سے، کہ بنی اسرائیل نے بہت سی سازشیں کی، بہت سی چالیں چلی، یہاں تک کہ آپ کو سولے پر لٹکانے کی انہوں نے کوشش کی، ان کی ساری سازشوں سے، ان کے سارے شر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اب ان ساری نشانیاں اور علامتیں ہونے کے باوجود بھی قوم نے مانا نہیں۔ تو حقیقت یہ کہ تمام باتیں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نصرانیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمائیں گے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں نصارہ پر یہ حقیقت واضح کر دی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو انعام بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ انہوں نے جو معجزے بھی دکھائے سب اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے دکھائے، اور یہودیوں نے ان کو جن خطرات میں ڈالا ان سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ پھر جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کے سب بڑے گواہ ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں موجود، تو نصارہ بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر ان کو خدا بنا ڈالا۔ اور یہاں خاص طور پہ جو بار بار بِإِذْنِی میرے حکم سے کی جو تکرار ہے یہ نہایت بلیغ ہے۔ ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرا رہے ہیں، اور ان میں سے ہر بات پر سیدنا مسیح علیہ السلام اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جن معجزات کے بل پر نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا، جب وہ سب اللہ کے حکم سے اور اذن سے ہوئے، تو اس کا اعتراف خود معجزات دکھانے والا پیغمبر بھی کر رہا ہے، تو نصارہ کے حصے میں سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ عبادت اس اللہ کی کرنی ہے جس اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر انعام کیے اور انہیں یہ معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر لیکن قوم کا رویہ اس وقت بھی کیا تھا؟ اس وقت قوم کا رویہ یہ تھا کہ اذ جئتہم، جب آپ آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح قسم کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ فقال الذین، پس کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، انہی میں سے، یعنی جس قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، کھلا جادو، یعنی آپ کے جو بھی معجزے تھے ان سارے معجزوں کو جادو کہہ کر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو نبوت کے منکروں نے ان معجزات کو کھلا جادو قرار دے دیا، اور ساتھ بدبخت اتنا نہ سمجھ سکے کہ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا یاب کرنا، مردہ کو زندہ کرنا کسی جادوگر کے لیے ممکن نہیں، چاہے وہ جادو میں کتنا ہی کمال کیوں نہ رکھتا ہو۔ اور یوں بھی جادو کرنا اور کرانا یہ فاسق اور بدکار قسم کے لوگوں کا کام ہے، حالانکہ وہ خود دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حکم دے رہے تھے۔ یہود کی انہی حرکت کی بنیاد پر انہوں نے حسد کیا اور سچ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات اور معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔